کیا ایک طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے اور اس میں عدت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، طلاق ایک دے یا دو دے یا تین دے، تینوں صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک دے گا تو ایک ہو جائے گی، دو دے گا تو دو ہو جائیں گے، تین دے گا، ایک ساتھ دے گا، تینوں واقع ہو جائیں گے، تینوں نافذ ہو جائیں گی۔ ہاں، طلاق ایک ساتھ تین طلاقیں دینا یہ گناہ ہے، حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ طلاق تو ہو جائے گی لیکن ہے گناہ، یہ گناہ ہے، لیکن تین طلاقیں دی تو ہو جائیں گی، اور ایک طلاق دی تب بھی ہو جائے گی۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ کیا ایک طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، طلاق ہو جاتی ہے۔ اور عدت کا کیا حکم ہے؟ تو جیسے ہی طلاق دی، ایک دے، دو دے یا تین دے، تینوں صورتوں میں طلاق دیتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، عدت شروع ہو جائے گی۔ ایک طلاق بھی دیتے ہی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اب عدت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا، جس عورت کو طلاق دی گئی ہے، اگر وہ امید سے ہے، پریگننٹ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو جب بچہ پیدا ہوگا تب عدت ختم ہوگی۔ طلاق کے اگلے منٹ بعد بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم۔ اور اگر 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب 9 مہینے تک عدت رہے گی۔ جو عورتیں امید سے ہوتی ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ جنم دینا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا ان کی عدت اس وقت ختم ہوگی۔ دوسری صورت، اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے امید سے نہیں ہے، پیٹ میں بچہ نہیں ہے، اب اس کی عدت کیا ہے؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا، کیا وہ عورت ایسی ہے کہ جس کو ماہانہ ہر مہینے ناپاکی کے دن آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر اس کو ناپاکی کے دن آتے ہیں، جیسا کہ عام ہوتا ہے، ہر مہینے مینسز آتے ہیں، جس کو عربی میں، فارسی میں، اردو میں حیض کہتے ہیں، 3 مرتبہ ناپاکی کے دن آ کر گزر جائیں تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ 3 مرتبہ جو مینسز ہیں وہ 3 مہینے میں بھی آ سکتے ہیں اور وہ 3 سال میں بھی آ سکتے ہیں۔ بعض عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ایام جو پیریڈز ہوتے ہیں اس میں خرابی ہو جاتی ہے، تو ان کی جو عدت ہے وہ ان کے 3 مینسز آئیں گے تبھی ختم ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 3 مہینے میں آ جائیں۔ بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں ان کو بڑے زیادہ گیپ سے مینسز آتے ہیں، تو اگر زیادہ گیپ سے آتے ہیں، اب جب 3 مرتبہ آئیں گے چاہے کتنا ٹائم لگ جائے، اس کی جو عدت ہے وہ یہی ہے، 3 مرتبہ اس کو ناپاکی کے دن آ کر گزر جائیں، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ عورت ایسی ہے کہ جس کو مینسز ہی نہیں آتے، مینسز آتے ہی نہیں ہیں، جیسے کوئی عورت 55 سال سے اوپر عمر کی ہو جائے تو عام طور پر ایسی عورتوں کو مینسز نہیں آتے۔ اگر اتنی عمر میں طلاق ہوئی ہے تو اب اس عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے چاند کے حساب سے اس نے عدت کرنی ہے۔ 3 مہینے وہ عدت گزارے گی اور 3 مہینے میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ عدت کا حکم ہے، ایک بھی طلاق ہوگی عدت شروع ہو جائے گی۔ اب ایک اضافی مسئلہ اس کے ساتھ سن لیں، ایک طلاق اگر واضح لفظوں سے دی ہے، لفظ طلاق کے ساتھ کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایک دی ہے، تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ رجعی رجوع سے بنا ہے کہ ایسی طلاق ہے کہ جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، اس کو واپس لے سکتا ہے، اپنے اس عمل سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک دی ہے تب بھی رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقیں دی ہیں واضح لفظوں سے تو وہ طلاق رجعی دی ہیں، تب بھی وہ رجوع کر سکتا ہے۔
لیکن رجوع کب تک کر سکتا ہے؟ جب تک عورت عدت میں ہے. عورت کی عدت شروع ہو گئی طلاق ہوتی، اب عورت کی عدت کا جو پیریڈ ہے وہ چل رہا ہے. اس دوران اگر شوہر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، اب یہ دوبارہ میاں بیوی ہو گئے، دوبارہ میاں بیوی ہو گئے. زبان سے بھی ہوتا ہے رجوع اور فعل سے بھی ہوتا ہے، اپنے عمل سے. وہ کیسے؟ خواہش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کو چھو لیتا ہے تب بھی رجوع ہو جائے گا. قول سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنے عمل سے بھی ہو سکتا ہے. اب جب رجوع ہو گیا، اگر اس نے ایک طلاق دی تھی، اب اگلی زندگی میں شوہر کو صرف 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا، کیونکہ وہ ایک حق استعمال کر چکا. اور اگر 2 طلاقیں دی تھی اس نے اور اس کے بعد اس نے عدت میں رجوع کر لیا، تو اب کیا ہے؟ اب زندگی میں ایک ہی طلاق کا حق باقی رہے گا. اب جب بھی ایک طلاق دے گا یہ تینوں ہو جائیں گے اور اس کی بیوی اس کے لیے پھر جائز نہیں رہے گی. تو یہ رجعی طلاق کا حکم شرعی ہے. عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے اور عدت گزر گئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا. اب اگر واپس بلانا چاہتا ہے بیوی کو، اب کیا ہوگا؟ اب اس کو نئے سرے سے نئے حق مہر کے ساتھ اس عورت سے نیا نکاح کرنا پڑے گا. عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا. تو یہ مسئلہ کس صورت میں ہے؟ 1 یا 2 طلاقوں کی صورت میں. 3 طلاقوں والا مسئلہ یہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. 2 طلاقوں تک کا مسئلہ میں نے عرض کر دیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.